اپنے بچوں کو صحیح راستے اور صحیح منزل کی رہنمائی کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے بچوں کو منظم مکتب کے حوالے کیا۔ آئیے اس پر ہم سب سے پہلے اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو اچھے سے اچھے سانچے میں ڈھال کر علی الاعلان یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان۔ ہم سب آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عدیم الفرصتی اور گناہ و مصروفیات کے باوجود ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہہ کر ادا کر دی۔ آئیے اس پر سب سے پہلے اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو اچھے سے اچھے سانچے میں ڈھال کر علی الاعلان یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، جن کی وجہ سے ہم انسانوں کو انسانیت کا شرف ملا۔ مامی پروگرام بھی ہے، یہی وہ مکتب جس کے صاحبہ تلے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، استعدادیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہی وہ مکتب جن کے اندر ان بچوں کو اپنی واپس زمین کی ابلاغ و ترسیل کا سلیقہ اور بچیوں نے اپنے علم کے دکھنے کی کوشش کی۔ حاضرین بس ایک بات یاد رکھیں اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ علمی میدان میں اپنا لوہا منوانے والے کے روح نوا میر خانواں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فارغ ہونے والے طلبہ سے بڑی ہی قوت اور بڑی ہی آرزو کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں جائیں تو وہاں مکاتب کا قیام عمل میں ضرور لائیں۔ جتنے بھی پارٹیاں چل رہی ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں، ان سب کا مشن یہ ہے کہ اسلام مسلمان بچوں اور بچیوں میں اسلام کے تعلق سے نفرت بھری جائے اور دین کے جزوی مسائل کی غلط تشریح کر کے انہیں بدنام کیا جائے اور نعوذ باللہ نتیجہ یہ ہو کہ مسلم قوم استبداد کا شکار ہو جائے۔ 200 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے دنیا بنی ہے تاثر قیامت انشاءاللہ العزیز اسلام چلتا اور چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور شان بچانا ہمارے ساتھ چلے انشاءاللہ العزیز دین کا قیام اسلام کا جھنڈا دنیا کی ساری سرحدوں پر قائم کر دیا جائے گا۔ حاضرین ایک بات یاد رکھیں، میں اس بندے کے ذریعے پوری قوم تک ایک پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ پرندے اپنے بچوں کو گھونسلے نہیں دیتے، پرندے اپنے بچوں کو گھر نہیں دیتے، بلکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنے کا صحیح طریقہ اور مخالفین کی نشاندہی، اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور منزل مقصود تک پہنچنے کا ایک انوکھا انداز دکھائے، جس کے لیے آپ کا اپنا پیارا منظم مکتب آپ کی خدمت کے لیے روایت محفوظ پاس کرنے پوری طرح تیار بیٹھا ہے۔ حاضرین پر یقین مجھے اس پروگرام کے ذمہ داران کی طرف سے بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ میں اس پروگرام کو اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، دراصل ہمیں اپنے بچوں کا پروگرام پیش کرنا ہے اور ہمارے سامنے ہمارے بزرگان دین بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی سماعت فرمانا ہے اور ابھی ہمارے اس پروگرام کے عظیم کڑی ان کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ اس لیے ایسے امیر کا انتخاب کیا جائے، ایسے راوت کا انتخاب کیا جائے جن کی ماتحتی اور جن کی نگرانی میں ہم اپنے اس کارواں کو، اپنے اس قافلے کو بآسانی منزل مقصود پر لا سکیں۔ اس لیے ہم رخ کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی طرف جو مصدر علم و عرفان، جن سے میری مراد ہم سب کے روح نوا اور ہم سب کے بڑے، ہم سب کے ہردی عزیز حضرت مولانا خالد کے بائیں اور ہماری تائید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے اور تمام شرکائے مجلس کی جانب سے مولانا عادل قاسمی صاحب کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ جن کی ریگولیشن میں قرآن کی محبت سے بس ہے، جن سے میری مراد قاری محمد عامر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آواز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آواز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ اپنی منزل کا۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر معتبر دوستو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے, دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے گا. میرے بھائی, ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. ایمان کو سیکھ لیں گے اور حقیقت دل میں اتر جائے گی. دل کا ہر عمل آسان ہو جائے گا, اور اگر ایمان کمزور ہو تو دل کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اسی مکتب کے دو بچوں کو پیش کر رہا ہوں جو سوال و جواب کی شکل میں سیرت پیش کریں گے, جن سے میری مراد تنسیم سلمہ ہے اور عزیر سلمہ. تنسیم سلمہ اور عزیر سلمہ ہے. وہ آئیں اور سوال و جواب کی شکل میں سیرت پیش کریں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. حدیث نمبر 1, ایمانیات پر. الدین یسر, ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2, عبادات پر. مفتاح الجنت الصلاۃ, ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3, معاملات پر. من غش فلیس منا, ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4, معاشرت پر. السلام قبل الکلام, ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5, اخلاقیات پر. علیکم بالصدق, ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6, ایمانیات پر. انما الاعمال بالنیات, ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7, عبادات پر. الطہور شطر الایمان, ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8, معاشرات پر. من انتہل نوبتن فلیس منا, ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9, معاملات پر. الجنت تحت اقدام الامہات, ترجمہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 10, اخلاقیات پر. اجتنبوا الغضب, ترجمہ غصے سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب ابھی حضرات اب آئیے ان کی پوری ٹیم ترانہ دینیات پیش کرنے کے لیے آئیں اور اس پہ ایکشن کریں. میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ خالی کی جو جگہیں ہیں وہ پور کر دیں, کیونکہ باہر بھی جو حضرات چھوٹے بچے اس کو آگے آ جائے بلا. ایک لائن اسلام ہمارا مذہب ہے, ایمان ہماری دولت ہے, بنیاد ہمارا مکتب ہے, یہ علم و عمل کا مرکز ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے, ایمان ہماری دولت
हौसला अफजाई फरमाते रहे। यकीनन मैं मुख्तसर से वक्तों में और इस वक्त की किल्लत को दामनगीर देखते हुए मैं पूरे मकसद का लाही अमल तो पेश नहीं कर सकता और मैं अपने बच्चों को दीन की सही रहनुमाई के लिए उन्हें सही सबक जरूर दे सकता हूँ। तो आइए इसी मकसद की अगली कड़ी की तरफ रुख करते हुए और इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हम डायरेक्टर को मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कभी नस्तईन अम्मा बाद चंद अहम मिसाइल जिनको जानना जरूरी है। गुस्ल के फराइज, गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1 ऊपर कर कुली करना। नंबर 2 एक मर्तबा नफ की नरम दीकर पानी बचाना। नंबर 3 एक मर्तबा बदन पर ऐसे रखना इस बात के बराबर की दूरी पर कुचलना है। वजू के फराइज, वजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1 कुली के नीचे कपड़े का मिला से दूसरे काम मिला तक पूरा चेहरा एक मर्तबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को चीनियों समेत 3 मर्तबा धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैरों को टखनों समेत 1 मर्तबा धोना। नमाज के शराइ, नमाज में 7 शराइ हैं। नंबर 1 गले का पाक होना। नंबर 2 बदन का पाक होना। नंबर 3 सदर का छुपाना। नंबर 4 कपड़ों का पाक होना। नंबर 5 पर नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबला की तरफ रुकू करना। नंबर 7 नियत करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन पर नवरात्रि से तबीयत के साथ और मसूलात बनाने का काम करना चाहूँगा। इसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ मसूलात से जो इस तरफ बैठे हैं तो उठ करके उस तरफ चले जाए ताकि आने जाने वालों को बेबंदगी का एहसास हो। जो मसूलात के साथ मुझे कर बैठे हैं तो उस तरफ चले जाए वहाँ जगह खाली है। बड़ी मेहरबानी होगी। आइए मैं अब और आगे चलते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करते हैं हदीस पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ किसी मकसद के 2 छोटी बच्ची को जिनसे मेरी मुराद शफक अंजुम।
دعا سنت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی مکتب کے ہونہار طالب علم کو، جن کا نام خوشی ہے اور مریم عبدالوکیل۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دین کا ستون ہے اور زمین آسمان کا نور ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے قابل نمونہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اور کن کن موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعا پڑھی، ان تمام کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی پر آخرت میں کامیابی ملے گی۔ دین میں چین و سکون اور عزت کے وعدے ہیں، اور یہی زندگی اللہ کو پیاری ہے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ علم حاصل کرنے کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع پہنچانے والا علم مانگتی ہوں۔ سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ نام لے کر داخل ہوتے ہو، اے اللہ میں ناپاک چیزوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مرد ہو یا عورت۔ سواری پہ سوار ہونے کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اسے اپنے قابو میں کرنے والے نہ ہوتے، بلاخ ہم کو اپنے رب سے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پانی پینے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی سمعنا عذبا قراءة برحمة ولم يجعله بالحج اجازا في نورنا، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اسے ہمارے گناہ کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں کیا۔ وضو کی بات کی دعا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب موقع آئے اے اللہ میں توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجیے اور مجھے پاک اور صاف لوگوں میں سے کر دیجیے۔ جب غصہ آئے تو یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نظر پر بچوں کے کچھ فرمائش سے ان کو پیش کرنے کے لیے میں ان بچوں کو دعوت دے رہا ہوں جو رسول نے جنت خرید لی۔
سے جنت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی جو کچھ تھا گھر میں راہ خدا نے لٹا دیا جو کچھ تھا گھر میں راہ خدا نے لٹا دیا صدیق نے خدا کی محبت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی گھر بار چھوڑ آیا جو آقا کی گود میں گھر بار چھوڑ آیا جو آقا کی گود میں سلمان نے دو جہاں کی حکومت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی کہ ہمارے اس مکتب سے جڑے ہوئے بچے اپنے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو آئیے اسی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں تقریر کے لیے الوینا کریم کو انگلش لینگویج میں آپ کے سامنے تقریر پیش کریں. I, Alvina Karim, present in front of you all to deliver today's speech on the topic importance of Islamic education. Before starting the speech, I would like to present a beautiful verse of the Quran. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Meaning, Prophet says, Allah will make an easy way to enter the paradise for those who seek knowledge. It means, whoever chooses the right path and remains the steadfast, it will be rewarded by Allah and will have a beautiful life after death. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ. Meaning, seeking knowledge is obligatory for every Muslim. Education has a lot of importance in Islam. In the scope of education, Islamic education is extremely much needed, especially for the teenagers, because with this contemporary era, there are many negative impacts among students. And now, I would like to present a beautiful verse, which is, اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الذي أكرم الذي علم بالقلم. Meaning, read in the name of your Lord who created man. Read in the name of your Lord who created man from a clot. Read, and your Lord is the most beautiful who taught by the pen. Education has a crucial role in a person's life, and if education system is not built in society, people cannot differentiate between right and wrong, halal and haram, and good and bad. Good quality education has a major role in character building and overall personality development of a child. Societies are made up of students, and their education reflects in the society. And the best form of education is to teach children the true values of Islam from an early age. Now, the most important benefit of providing Islamic education to children is that it will lay a very strong foundation of Islamic beliefs in a child. Parents might not have complete knowledge of faith and hence fail to provide the correct knowledge of Islam. The minds of children are very impressionable, and if they are taught the correct teachings of Islam
माशाअल्लाह इन बच्चियों ने बताया कि कुरान की पढ़ने के लिए
दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी प्रोग्राम के कुछ अहम लम्हात बाकी हैं जिनका दीदार करके आप जाएंगे और भी कुछ नाश्ते का इंतज़ाम है, उससे भी फारिग होकर आप जाएंगे। तो आइए मैं अगली कड़ी की तरफ रुख करता हुआ और इस्लामी मालूम माशाअल्लाह। आइए मैं कुरान के कुछ अल्फाज सुनाएंगे, आप दिल की गहराइयों से उनको भी समाज फरमा लीजिए। माशाअल्लाह, देखिए मैंने हिंदुस्तान के कई सूरों का सफर मकसद के तौर पर सिखाया गया है, वो पेश करें।
से खाना। नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 9 बहुत ज़्यादा गर्म न खाना। नंबर 10 खाने में ऐप न निकालना। नंबर 11 अगर लोग जरूरत उठा के खा लेना। नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट के साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की धूप पड़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना कुल्ली करना। अच्छा ठीक है, मुझे बाकी चीजें तो याद है, सिर्फ खाना खाने की सुन्नत मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो आप मुझे बैतूल खोलने और पानी पीने की सुन्नतें बताइए। क्या बैतूल खुला जाने की भी कोई सुन्नत होती है? हाँ, क्यों नहीं, बैतूल खुला जाने की भी सुन्नत होती है। मैं आपको सुझाती हूँ। नंबर
आगे चले जाते हैं। इसी में वक्त गुजर जाता है, लेकिन तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए वक्त जाते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी स्कूल जाता हूँ। जितने बच्चे हैं सारे स्कूल जाते हैं, उनमें अक्सर कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन अक्सर मकसद भी आते हैं ताकि दीन इस्लाम सीख सिखाए, क्योंकि ईमानी का हर मुसलमान और पसंद है। वह किस तरह आप आते हैं? भाई भी स्कूल के बाद है, शाम 3 बजे से 6 बजे तक 1 से सवा घंटे तक का बैच है। आप इसके बीच कभी भी आ सकते हैं। ये मकतब ऐसे का है, मैं भी अपने पेरेंट्स को कहकर एडमिशन करवाता हूँ। हाँ, ये अपने पढ़ने फुलवाई देख नौता रॉयल मेट्रोपोलिस अपार्टमेंट E ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। मकतब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। आइए मकसद की अगली कड़ी की तरफ रुख करता हूँ और एक अगले मुकालमे की तरफ रुख करता हूँ जो इस्लामी मालूमात पर है, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ आयशा नूर और फातिमा वसीम को।